بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہے. پتہ ہی نہیں چلا ویسے رمضان گیا کدھر ہے. کتنی تیزی سے دوسرا عشرہ بہت تیزی سے گزرتا ہے. دوسرا عشرہ بہت تیزی سے گزرتا ہے اور مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. منافع خور بدستور بے لگام ہیں اور سرکاری نرخوں کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ صرف دعووں اور کاغذی کارروائی تک محدود ہے. کراچی میں مرغی، گوشت، پھل اور سبزیاں اب بھی مہنگے داموں میں مل رہی ہیں. شہر میں ہری مرچ 180، اب سنی جائیں آپ لوگ، لیمو 600 روپے، لیمو 600 روپے ماشاءاللہ. اچھا جی، کیلا 350 روپے درجن میں فروخت کیا جا رہا ہے. لاہور کی بات کریں تو تمام تر اقدامات کے باوجود مرغی کا گوشت اب بھی 700 سے 750 روپے فی کلو میں مل رہا ہے. تو فائدہ کیا اقدامات کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. فیصل آباد میں مرغی 800، بکرے کا گوشت 2500 اور گائے کا گوشت 1300 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے. پشاور میں بات کریں تو پشاور میں چینی کی ہول سیل قیمت میں 10 روپے کمی کے باوجود پرچون میں چینی 170 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب ہم نے تو بھائی آپ کو کچھ قیمت بتا دی ہیں. اپنے نمائندے جو ہمارے مختلف شہروں میں موجود ہیں، ہمارے نمائندے ہم نے پھیلا دیے ہیں تمام شہروں میں جی. اور وہ ہمیں وہاں سے ذرا بتائیں گے اصل حقائق. تو کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افضل پرویز، اسی کے ساتھ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں مظہر اقبال، اور فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں قمر زمان. تو سب سے پہلے کہاں چلتے ہیں بھائی؟ پہلے لاہور چلیں لاہور چلتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کافی ایکشن لیا بھی جاتا ہے. تو ہمیں بتائیے گا مظہر کہ وہاں پہ تو بھائی بڑی پراپر طریقے سے چیکنگ ہوتی ہے، قیمتیں سرکاری نرخ سے اوپر نہ جائیں، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، مگر وہاں بھی قیمتیں اسی طرح ہیں جو کراچی کی آلموسٹ میچ کر رہی ہیں. سزا آپ حقائق بتائیں کیا ہیں؟ جی بالکل، پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا طرز حکومت ہے. پنجاب میں ذرا کچھ کبھی بہتر تھا، اب بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہمارا طرز حکومت دوسرے صوبوں سے بہتر ہے، لیکن ابھی تک جو ہے قیمتوں کا معاملہ ہے، رمضان کا معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز حرکت میں نہیں آئی. اور اس وقت آئے گی جب وہ منافع خور منافع کمانے کے بعد جو ہے وہ جو مافیا ہم اس کو کہیں گے، وہ پیسے کمانے کے بعد جو ہے وہ چلا جائے گا. جو چینی کی قیمت کچھ عرصہ قبل 120-25 سے 170-80 تک گئی ہے، اس کے بعد حرکت میں آئی، وزیر اعظم نے نوٹس لیا. اب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ روپوش ہیں. اب وہ چینی کا اس وقت نا وہ بالکل برا حال ہے اور مستقبل قریب میں یہ سستی ہو جائے گی. چکن کی بات کریں، چکن چونکہ آج کل رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، چکن کی سرکاری قیمت 595 روپے ہے. آپ مجھے پورے شہر میں مریم نواز صاحبہ کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ڈپٹی کمشنر AC جا کے اس ریٹ پہ مجھے چکن خرید کے دکھا دے. ہاں ڈر خوف سے سرکاری گاڑی میں آنے کے بعد تو شاید کوئی دے دے، عام شہری بن کر آپ جہاں پہ جائیں گے آپ کو ریٹ نہیں ملے گا سرکاری نرخوں پہ. میں اس وقت لاہور شہر کی ٹولنٹن مارکیٹ جو سب سے بڑی تھوک مارکیٹ ہے چکن کی، وہاں پر موجود ہوں. وہاں پر جو بغیر اس کے پوٹا کلیجی کے گوشت ہے وہ 900 روپے سے اوپر ہے، اور جو پوٹا کلیجی سمیت ہے وہ 650، 660، 650، اور جو پرچون مارکیٹ ہے وہاں پر 750 تک جو ہے وہ گوشت اس وقت چکن کا جو ہے وہ مل رہا ہے. سرکاری نرخ ویزا ہیں، ہر دکان پر آپ جائیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ بندے کا کاٹ کٹ کیسا ہے، کل کو ہمیں کوئی مشکل تو نہیں دے سکتا، اس کو کم کر دیں گے. یا وہ کہیں گے نہیں ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں سے بات کی بھئی نرخ کیا ہے، میرے ہاتھ میں ARY کا لوگو تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو یہ کسی کا رکھا ہوا ہے، ریٹ نہیں ہے ہمارا، ہم نہیں بیچ رہے. یعنی کہ یہ ہے اصل قصور ہے جو بابو، جو CSP افسر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے ہیں انتظامیہ کو اور وہ ان کی وزیر پریس کانفرنس کر دیتی ہیں، لیکن معاملہ اس کے ٹوٹلی برعکس ہے. آپ کسی بھی جگہ جا کر دیکھیں آپ کو سرکاری نرخوں پر نہ چکن ملے گا، نہ مٹن ملے گا، نہ بیف ملے گا، نہ کوئی پھل ملے گا. پورا رمضان بیچارے لوگ روزہ دار روزے کی حالت میں جو ہے وہ ان کی جو گراں فروشی کا شکار ہوئے ہیں. اور اب اگر آئے گی بھی حکومت حرکت میں کسی نے کوئی خیال نہیں ٹھیک ہے، لیکن بس برا حال ہے، برا حال ہے جی، کوئی برا حال ہے. اور اب ہم لاہور کے نیبرہڈ، لاہور کے ہمسائے فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں. قمر زمان وہاں پر موجود ہیں. قمر یہ بتائیں فیصل آباد میں بھی یہی حالات ہے؟ جی بالکل، لاہور اور فیصل آباد کے حالات ایک جیسے ہی ہیں، کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. یہاں پر یہ روزانہ ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کا کام یہ رہ گیا ہے کہ روزانہ یہ ریٹ لسٹ جاری کرنی ہے جس کے اوپر
واضح الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ گراں فروشی جرم ہے اور اس ریٹ لسٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ریٹ کلرک کے سائن ہوتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کے، انسپیکٹر جو ہے مارکیٹ کمیٹی کا اس کے سائن ہوتے ہیں اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کے سائن ہوتے ہیں. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی اپروول سے یہ ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے، لیکن فیصل آباد میں کسی بھی جگہ پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ریٹ قائم نہیں ہے. اگر چکن کی قیمت دیکھی جائے تو ریٹ لسٹ پر 591 روپے لکھی گئی ہے جو 750 اور 700 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے مٹن کی، چھوٹے گوشت کی، تو سرکاری ریٹ لسٹ پر جو ہے وہ 1600 روپے کا درج کیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں 2500-2600 روپے میں کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. بیف کی بات کی جائے تو 800 روپے جو سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ 1600 روپے سے 1800 روپے تک میں گوشت فروخت ہو رہا ہے. گزشتہ روز میں بذات خود اپنا تعارف کروائے بغیر ایک شاپ پر گیا تھا جہاں سے میں نے مٹن خریدا تو وہ 2600 روپے کلو تھا. جب میں نے دکاندار سے، قصاب سے پوچھا کہ ریٹ لسٹ دکھاؤ تو ریٹ لسٹ کے اوپر 1600 روپے درج تھا، لیکن وہ 2600 روپے کلو میں فروخت کر رہا تھا. اور اس حوالے سے بتاتا چلوں، جب اسے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ ہوگا. وہ اپنے نچلے عملے کو بھیج دیتے ہیں، کوئی اپنے کلرک کو بھیج دیتا ہے، کوئی اپنے ڈرائیور کو چھاپا مارنے کے لیے بھیج دیتا ہے. وہ آتے ہیں اور آ کر جو ہے بغیر دیکھے جرمانہ کر دیتے ہیں یا وہ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے ماڈل بازاروں کی تو ماڈل بازار جو ہے شہر سے 10-10 کلومیٹر دور بنائے گئے ہیں جہاں شہری جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کر کے جاتے ہیں تو اتنے ہی پیسے ان کے لگ جاتے ہیں جو 5 سے 10 روپے وہاں ریلیف ملتا ہے وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن پر خرچ ہو جاتا ہے. ضلع انتظامیہ کی طرف سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پر کوئی پکڑ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے ریٹ بڑھ رہے ہیں. چینی بھی 170 روپے کلو جو ہے فروخت ہو رہی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے کی طرف سے کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی کارروائی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے مٹن، چکن اور تمام ریٹ بڑھ رہے ہیں. مطلب آپ نے جو ہمیں مٹن کے ریٹ بتائے جس پہ آپ لے کر آئے ہیں پورے 1000 روپے کا ڈفرنس سرکاری نرخ سے اور جو دکاندار بیچ رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا. کراچی چلتے ہیں جی. اب آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں کیا صورتحال ہے تو ذرا کراچی پہنچتے ہیں. افضل ہمیں بتائیے گا کہ یہاں بھی اتنا ہی ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہیں، دکاندار منمانی کر رہے ہیں، سرکاری نرخ کچھ اور وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن فرق کتنا ہے ذرا یہ بتائیں. جی بالکل صدف اور سائم، فرق تو بہت زیادہ ہے. دیکھا جائے تو کراچی بڑا شہر ہے، اس کے وسائل بھی بڑے ہیں اور قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بہت زیادہ ہے. جو سرکاری نرخ ہیں جو مرغی کے گوشت کے وہ 400 روپے ہیں اور اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں آسمان سے باتیں کرتی مرغی کی گوشت کی قیمتیں 780 روپے بتائی جاتی ہیں. تاہم دیکھا جائے تو جو بکرے کا گوشت تھا وہ اب 2600 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ بچیا کا گوشت جو ہے دیکھا جائے تو ہڈی والا جو سرکاری نرخ ہے اس کے جو ہے 1100 روپے ریٹ ہے لیکن 1300 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اس طرح اگر ہم بات کریں تو کمشنر کراچی کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. لاکھوں روپے جرمانہ کیا جاتا ہے، درجن دکانیں سیل کی جاتی ہیں. یہ صرف نمائشی آپریشن ہوتا ہے لیکن شہر میں آج بھی جو سرکاری ریٹ ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے. جو سستے بازار لگائے گئے وہ ہفتے میں ایک بار لگتے ہیں اور شہری وہاں بھی جو قیمتیں سن کے مایوس نظر آتے ہیں. جو 10ویں رمضان تک ٹماٹر 10 روپے 100 روپے کے حساب سے 4 کلو فروخت ہو رہا تھا، آج وہی ٹماٹر 80 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. ہری مرچ جو 50 روپے پاؤ تھی لیکن اب اس کی آسمان سے باتیں کرتی دیکھیں تو 90 روپے پاؤ کے حساب سے ہری مرچ فروخت ہو رہی ہے. دھنیا پودینے کی جو 10 روپے گڈی تھی وہ اب 30 روپے کی فی گڈی کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. پیاز کی قیمتیں بتائی جاتی تھی سستی ہو گئی لیکن وہ بھی بڑھ چکی ہیں. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پیاز اس وقت جو ہے 60 روپے کلو کے حساب سے شہر میں فروخت ہو رہی ہے. سرکاری قیمتوں کے حوالے سے جو اقدامات وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو دیے گئے تھے لیکن اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی وہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہیں. جی ٹھیک ہے افضل، بہت شکریہ. وہی حالات ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں اس پر. ہم آپ کو قیمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، سرکاری قیمت یہ ہے، ہم تو آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کنزیومر کورٹس جائیں لیکن دکاندار تو کسی کی بھی نہیں سن رہا ہے، کسی کی بھی نہیں سن رہا ہے. جب کوئی سرکاری گاڑی میں آئے گا تو اسے قیمت ڈیفرنٹ بتا دیں گے، ادروائز وہ گاہک کو وہی قیمت بتائیں گے جس میں انہوں نے بنتا یہ تھا کہ کمشنرز نکلتے اپنی ٹیمز کے ساتھ اور ہر مارکیٹ میں جا کے ریڈ کرتے اور ڈیلی اس کا کوئی روٹین بناتے، کوئی ایسا روسٹر بناتے کہ ڈیلی ٹیمز نکلتی مارکیٹس کا سروے کرنے کے لیے، تو پھر جا کے ہمیں رمضان میں کچھ اثرات روزہ لگ رہا ہوگا شاید گرمی.